अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की, मेरी क्या तारीफ़ होनी थी, लेकिन मेरा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ये है कि मेजर मैसम रज़ा मेरा नाम है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक है। आर्मी ज्वाइन की 1989 में और सर्व किया 2011 तक। मिलिट्री पायलट था, हेलीकॉप्टर भी उड़ाए, जहाज़ भी उड़ाए, बड़ी जंगें भी देखी, वज़ीरिस्तान वाली, ज़लज़ले जैसे ऑपरेशन भी किए। एक बड़ी हैपनिंग लाइफ गुजारी। थ्रेट्स भी थी, थ्रिल भी थे, सेवियर भी थे, खुद खतरों में डलते भी थे, लोगों को खतरों से निकालते भी थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह फुल ऑफ इवेंट लाइफ गुजारी। और उस लाइफ में एक ऐसा वाकया जिसने मेरी बिल्कुल जिंदगी, मेरी सोच और मेरी आने वाली नस्लों की जो फ्यूचर प्लानिंग थी वो चेंज कर दी। वो वाकया यूं था कि 1987 में मैं आर्मी की तरफ से एक फ्लाइंग कोर्स पे मुझे जॉर्डन मेरी सिलेक्शन हुई, जो 90 दिन का कोर्स था, 3 महीने का। ये फ्लाइंग के छोटे छोटे कोर्सेज आपकी मिलिट्री लाइफ में आते रहते हैं। खैर मैं 1997 में मैं जॉर्डन पहुंचा, तो वहाँ मिलिट्री बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। वो एक उनका छोटा सिटी है, अल मफाक में वो बेस है, किंग हुसैन मिलिट्री बेस। जब वो उनके कर्नल साहब थे, कर्नल हुसैन नाम था उसका, वो जो उनके उसको जीवन क्वाड कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन करता था तमाम एलाइड ऑफिसर जो बाहर से आए होते थे उनकी रेजिडेंस। और जब उसने लिस्ट दी हमें कि कौन किधर ठहरेगा, तो उसमें वो एक फ्लैट था जिसमें 2 पायलट्स ने रुकना था। जो तमाम फॉरेन पायलट्स जितने भी थे वो 2-2 पेयर किया हुआ था। तो जो मेरे साथ पेयर था वो इजरायली पायलट था। मैं झंडा देख के इजराइल का, तो एकदम दुनिया में चंद ही वो कंट्रीज हैं जिनके झंडे देख के हम ऊपर से नीचे होते हैं, तो उनमें से लकीली एक इजराइल है। तो मैं एकदम आई वाज शॉक्ड, और मैं कर्नल हुसैन को मैंने कहा जाके कि सर आपको पता भी है कि डिप्लोमेटिकली वी आर नॉट अलाइंड विद इजराइल, सो इफ यू कुड चेंज माय फ्लैटमेट। तो उसने एकदम कलम पकड़ा, उसने कहा हाँ व्हाई नॉट, यस। तो अच्छा, जब वो काटने लगा तो ऐसे मेरी तरफ ऊपर देख के मुझे कहता है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट पायलट ऑफ इजराइल रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट। अब जब मैंने ये सुना कि दुश्मन ने ये चैलेंज दिया कि मैं पाकिस्तानी ऑफिसर के साथ मुझे कर दें, तो मैंने कहा अब मैं नाम कटवाऊं तो फिर मैं पाकिस्तानी नहीं। तो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई विल लिव विद इजरायली पायलट फॉर 90 डेज एंड देन द लाइफ स्टार्ट्स। 2-4 दिन तकल्लुफ में गुजरे, वो भी थोड़ा रिजर्व लगा। वो समझ रहा था पता नहीं मैं कोई आईएसआई का एजेंट हूं। चंद दिनों में हमें ये समझ आ गई कि ना मैं आईएसआई का एजेंट हूं, ना वो मोसाद का एजेंट है। तो हम दोनों पायलट हैं और कोर्स करने आए हुए हैं। 8-10 दिन के बाद बेतकल्फी हो गई, सुबह क्लास में इकट्ठे जाना, शाम को खाना इकट्ठे खाना। जब बेतकल्फी इस लेवल की हुई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यू रिक्वेस्टेड मी टू बी योर फ्लैटमेट, ही सेड यस। मैंने कहा इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? तो जो उसका जवाब था शोएल का, वो मेरा लाइफ चेंजिंग, मेरी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत उस दिन मुझे मेरी पैदा हुई मेरे अंदर। उससे पहले मैं बाय डिफॉल्ट पाकिस्तानी था, लेकिन मैं 1997 इस वाकये के बाद मैं बाय चॉइस पाकिस्तानी। उसने जो जवाब दिया वो मैं बार बार इस कौम को वो जवाब बताना चाह रहा हूं। मैं इससे पहले वाली भी एक वीडियो में, मैं उससे पहले वाले एक प्रोग्राम में मैं बताता, ही सेड के हम पैदा हुए थे तो मां की गोद से हमें बताया गया था कि तुम्हारा दुश्मन अरब नहीं है, तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है उसके बाद मकतब में आए तो मकतब में हमें पढ़ाया गया कि तुम्हारा दुश्मन पाकिस्तान है। कहता है मकतब के बाद स्कूल में, मकतब उनके कहते हैं मदरसे टाइप को, जो कंपलसरी है स्कूल से पहले। अच्छा, कहता है उसके बाद स्कूल में आए तो स्कूल में जो चैप्टर हमें एनिमी का पढ़ाया जाता था उसमें झंडा पाकिस्तान का लगा होता था। उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, पाकिस्तान का नहरी निजाम पढ़ाया जाता था, पाकिस्तान का फौज की स्ट्रेंथ हमें पढ़ाई जाती थी। कहता है उसके बाद यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एनिमी के तौर पे हमें पाकिस्तान पढ़ाया जाता। कहता है फिर मैं आर्मी में आ गया। जब आर्मी में आया तो सारी दुश्मन की मिलिट्री स्ट्रेटेजीज जो हैं वो हमें पाकिस्तान की पढ़ाई जाती थी। कहता है जब पैदा होने से लेकर आज तक दुश्मन पाकिस्तान सुनते आया, तो एक मौका मिला कि दुश्मन के साथ 90 दिन गुजारने का, तो वो आर्मी की टर्मिनोलॉजी होती है नो योर एनिमी। तो कहता है नो योर एनिमी का चांस मिला तो व्हाई शुड आई मिस इट। मैं उसकी बात सुन के थोड़ा सा मैं हैरान हुआ। मैंने कहा शोएल ठीक है, हम आपको ड्यू टू मस्जिद अक्सा एंड ड्यू टू फलस्तीन हम डिप्लोमेटिकली आपको एक्सेप्ट नहीं करते, मगर इस लेवल का हमने कभी आपको दुश्मनी के भी काबिल नहीं समझा। हमारे लिए तो इंडिया ही काफी है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है मशरक के ऊपर, और उसके लिए हम काफी हैं, हमारे लिए वो काफी है। तो तुम लोग किस लेवल पे जा चुके हुए? तो हमने भी नेवर थॉट। तो जो इसके बाद जो उसने जवाब दिया वो इससे भी ज्यादा हम था। उसने कहा तुम लोग अभी सोए हुए हो, अभी तुम्हारे लीडर्स तुम्हें बता नहीं रहे कि तुम लोग क्या हो और क्या काम तुम लोगों से लिया जाना है, जबकि हमारे लीडर्स ने हमें बता दिया। इसलिए हमें बहुत क्लियर है कि तुम लोग क्या हो, लेकिन तुम लोगों को खुद अभी नहीं पता तुम लोग क्या हो। और जब मैंने थोड़ा इसरार किया, उसको अनफोल्ड किया, तो उसने कहा कि कभी तुम लोगों ने गौर किया कि पूरी दुनिया का नक्शा ले लो, पूरी दुनिया में 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो रिलीजियस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर बने हैं, और वो एक पाकिस्तान है और एक इजराइल है। पाकिस्तान बना 1947 में, इजराइल बनता 1948। अब व्हाट अ कोइंसिडेंस कि 9 महीने के अरसे के अंदर 2 मुल्क, जो काम जब से दुनिया बनी थी नहीं हुआ था, और वो एक ही 9 महीने के अंदर वो काम दुनिया में होता है। पाकिस्तान बनता है 27 रमजान को, वो मुबारक ताक रात जिसके लिए हमारा कुरान भी नामजलना पूरी उतरी उसके ऊपर, हमारी सारी दुनिया जानती है
کہ وہ طاقت کیا ہے ہمارے لیے. جس رات فرشتے اترتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خدا فرما رہا ہے, اور ساتھ وہ بھی اللہ کا, تم کیا جانو گے یہ رات کیا ہے. اور اسرائیل بنتا ہے 1948 میں. اب جب وہ کہتا ہے, شویل کہتا ہے مجھے کہ یہ ایسے ہی نہیں بنا, یہ بائی ڈیوائن ہوا ہے, اور جب اینڈ آف دا ورلڈ جو جنگ ہونی ہے وہ ہمارے دو ملکوں کے بیچ میں ہونی ہے. آدھی دنیا تمہارے پیچھے کھڑی ہوگی, آدھی دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی, اور یہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. اچھا, میں اس کی باتیں سن کے میں نے کہا یار یہ لمبی چھوڑ گیا ہے, یہ کیا بات کر رہا ہے, اس کے پیچھے تو آدھی دنیا کھڑی ہوگی, وہ تو سمجھ آتا ہے, امریکہ اس کے پیچھے یورپ ہے, اس کو بنانے والے یورپین ہے, تو ہمارے پیچھے کون کھڑا ہوگا. تو اب آ کے وہ کیا کہتا ہے, اب آ کے کہتا ہے کبھی تم لوگوں نے غور کیا ایسے. اس نے نا سامنے وہ ایک پینسل پڑی ہوئی تھی جو ہم پڑھ رہے تھے, یہ ڈیورنگ اسٹڈی یہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اس نے پینسل پکڑ کے نا کہتا ہے تم لوگوں کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے ابھی کہ یہ پینسل بنا سکو اپنے ملک میں, یہ چائنا سے امپورٹ کرتے ہو, جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے لیٹسٹ نیوکلیر ٹیکنالوجی تم لوگ بنا کے بیٹھے ہوئے. دس از اے میریکل. تم لوگ اپنا شارپنر چائنا سے منگواتے ہو, جبکہ اس وقت تم فائٹر جیٹ بنا رہے ہو. اس وقت ہم پروڈکشن شروع ہوئی تھی, یعنی کہ وہ ٹیکنالوجی ابھی JF-17 الحمدللہ ابھی تو پروڈکشن بھی ہو گئی, اور ورلڈ لیٹسٹ جو ابھی ہمارا جہاز ہے اور وہ ابھی ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. یہ مجھے اس نے 1977 اس نے 1997 بولا, کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا, دنیا کی 6ٹھی پروفیشنل آرمی لے کے بیٹھے ہوئے ہو تم لوگ, اور جو کمپٹیشن انٹرنیشنل آرمی کا ہوتا ہے اس میں تمہاری فوج نمبر 1 ہوتی ہے. کہتا ہے یہ ایسے ہی ہو گیا, جبکہ تم لوگ اس وقت IMF کے قرضے کے اندر گڈے ہوئے. یہ کون کر رہا ہے, یہ بائی ڈیوائن ہو رہا ہے, somebody is doing it. یہ تم لوگوں کو خود نہیں ابھی سمجھ آ رہا, یہ جب آخری وقت آنا ہے, جب ہم دونوں نے آمنے سامنے کھڑا ہونا, تم لوگوں کو اس وقت تمہارے لیڈرز نے تمہیں غافل رکھا ہوا ہے. وہ بے تکلفی کی وجہ سے فرط جذبات میں بول گیا, یا کچھ ایسا بھی ہے کہ ہم پاکستانی ہوسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں. میں اس کو اکثر باہر کھانے کے لیے لے جاتا تھا, بل میں پے کرتا تھا, تو وہ ہماری جو اچھی ہوسٹ ہونے کی ایک قابلیت ہے نا, تو شاید اس وجہ سے وہ سچ اگل گیا میرے آگے. آپ یقین کریں کہ وہ دن تھا جس دن, اس سے پہلے میں بائی ڈیفالٹ پاکستانی تھا, لیکن اس کی باتیں سن کے میں بائی چوائس پاکستانی ہو گیا. میرے سارے رشتہ دار فارن کنٹریز میں تھے, میرے سسرال سارا فارن کنٹریز میں تھا, اینڈ دے وانٹڈ می ٹو سیٹل ان USA, اینڈ آئی ہیڈ آل دی اپرچونٹیز ٹو ڈو ویری گڈ ابراڈ. میرے پاس سب کچھ تھا, مگر آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو لیو دس کنٹری ایور ایور ایور. اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہہ دیا کہ زندگی ہے, خدا کرے کہ وہ موقع آئے, وہ آخری جنگ ہماری زندگی میں اسرائیل کے آمنے سامنے ہو, خدا کرے مجھے موقع ملے کہ میں پہلی صف میں لڑ رہا ہوں, خدا کرے کہ وہ خلافت اور وہ امامت جو امام مہدی لے کے آئیں گے, جو ہماری دجال کے ساتھ جنگ ہو, وہ ہمیں اور میری اولاد کو موقع ملے کہ ہم اگلی صفوں میں لڑ رہے ہوں. اس لیے ہم کبھی یہ نہ اس ملک کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ کبھی اس ملک کے اوپر آنچ آنے دیں گے, ہم اپنا خون بہا دیں گے, کیونکہ ہمیں اپنے دشمن سے وہ بات پتہ ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ اس وقت جو ایگریکلچر ریولیوشن, تمہارا انڈیا پانی یہ مجھے اس نے بتایا 1970 کہ انڈیا پلان کر رہا ہے تمہارا ایگریکلچر تباہ کرنے کے لیے, اور تمہارا سارا پانی بند کر رہا ہے, اور تمہارے اپنے بکے ہوئے ہیں بیچ میں جو پانی بند کروا رہے ہیں. اور بعد میں وہ جماعت رشا پکڑا گیا جو بکا ہوا تھا, خدا لعنت کرے اس کے اوپر اور اس کے آل اولاد کے اوپر, جو ایسا شخص پیدا ہوا جس نے اپنے ملک کا سودا کیا اور ہمارے پانی کو برباد کیا جا کے, جو دریاؤں کا اس نے انڈیا کے ساتھ سودا کیا. تو بھائی یہ حبیل اور قبیل کی جنگ ہے, یہ حق اور سچ کی جنگ ہے. یہ ڈے 1 سے جس دن انسانیت بنی ہے یہ جاری ہوئی, یہ جنگ جاری رہے گی. اب آپ کی چوائس ہے, آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا آپ نے باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جنگ آدم کے بعد حبیل اور قبیل میں جاری رہی, یہ موسیٰ اور فرعون میں جاری رہی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ میں جنگ جاری رہی, یہ بعد میں حسین اور یزید کی جنگ ہے. یہ حق اور باطل قیامت تک رہے گی. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مصیبتوں سے, یہ بجلی کے بلوں سے, یہ ناقص پولیٹیکل سسٹم سے تنگ آ کے ہم نے اپنی فوج کو گالیاں دینی ہیں, ہم نے اپنے ملک کو گالیاں دینی ہیں, اور یہ گالیاں دے کے ہم نے جا کے باطل کے ساتھ کھڑے ہو جانا. اور 4 دن کی زندگی ہے یار, کون سی لمبی زندگی لے کے آئے ہو, کون تھا یار, کون ہزاروں سال جیا ہے. آج ہم سے بڑے بڑے لوگ جو پہلے پیدا ہوئے اتنی آسائشوں کی زندگی جی رہے تھے, آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. 4 دن کی زندگی ہے یہ, صرف یہ امتحان کی زندگی. آپ نے حق کے ساتھ کھڑے رہتے ہو یا تم مصیبتوں سے تنگ آ کے باطل کی طرف. جو لوگ آج اپنی فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, یہ چند لمحے کے لیے کربلا کی اس جنگ اور اس آگ کی تپش کو یاد کر لیں کہ جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائیں اہل بیت نے, اور کس طرح انہوں نے حق کے ساتھ کھڑے رہے. خدا کے لیے وہ مجھے علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا, میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا ہمارے ملک سے آئی ہے. یہ ہے وہ فوج جس نے نکلنا ہے امام مہدی کے ساتھ اور جس نے دجال کے ساتھ لڑنا ہے. ہمیں یہ ویژن یہ اسرائیلی افسر نے دے دی تھی, ان کو پتا ہے کہ یہ فوج ہے جس نے لڑنا ہے. آج چند جو مقاصد ہیں, چند جو پولیٹیکل سسٹم کی جو رانگ ڈیسیژنز ہیں, ان کی وجہ سے آ کے ہم لوگ اپنے ملک کے خلاف ہو گئے ہیں. ہمیں ہماری زبان کیسے زیب دیتی ہے, وہ کٹ کیوں نہیں جاتی زبان جو اپنے فوج اور اپنے ملک کے اگینسٹ بات کرے. میں کافی جذباتی ہو جاتا ہوں اس ٹاپک سے. میں چونکہ تھوڑا پڑھنے لکھنے کا تھوڑا شوق بھی ہے, میں ایک شعر نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا, بڑا میرا وہ ایور فیوریٹ شعر ہے, کہ وہ پوری غزل ہے ویسے تو میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک شعر پڑھوں گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کہ رونے سے رات کا غم ختم نہیں ہوتا. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے.
یہ بلاؤں سے ٹلنے والی دعاؤں سے ٹلنے والی بلا نہیں ہے. یہ جو ہمارے علماء آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے, اللہ فلسطینیوں کو تو مدد فرماؤ, بھائی یہ دعاؤں والا کام نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آ کے پلاننگ, ویژن, یہ بڑا اسٹریٹجی والا کام ہے. اور میں آخر پہ یہ میرا سارا ٹاپک جو ہے نا انکمپلیٹ رہے گا اگر میں ایک شخص کا نام نہ لوں جس میں میں پورا پچھلا پروگرام کر چکا ہوں. ڈیوڈ بین گورین, 1948 فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل. وہ شخص وزیر اعظم بنتا ہے, پہلا اجلاس ہوتا ہے اسرائیل میں, اور پہلے اجلاس میں جو اپنی تقریر کرتا ہے اس میں کیا بکواس کی اس نے, وہ میں آج آپ کو ورڈ ٹو ورڈ اس پروگرام میں سناؤں گا. اور اب سوچیں کہ اس قوم کا وزیر اعظم بنا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جن کو دھکیلا, بدر سے 1400 سال دھکے کھاتے رہے, در بدر دھکے کھاتے رہے, ان کو ٹھکانہ نہیں ملا. یورپ نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد پلاننگ کر کے ان کو ایک ٹھکانہ دیا فلسطین کے اندر, اور جب ان کو چھت ملی, جس دن چھت ملی اس نے ڈیوڈ بین گورین پہلے اجلاس میں کیا بکواس کرتا ہے, میں ورڈ ٹو ورڈ اس کو کوٹ ان کوٹ کروں گا. He said, the word Zionist movement should not be neglectful of the dangers of Pakistan to it. And Pakistan now should be its first target. یہ 1948 میں یہ کہہ رہا ہے. For this ideological state is a threat to our existence. And Pakistan, the whole of it, hates the Jews and loves the Arabs. This lover of Arabs is more dangerous to us than the Arabs themselves. For that matter, it is most essential for the word Zionism that it should now take immediate steps against Pakistan. Whereas the inhabitants of the Indian Peninsula are Hindus, whose hearts have been full of hatred towards Muslims. Therefore, India is the most important base for us to work there from against Pakistan. It is essential that we exploit this base and strike and crush Pakistanis, enemies of Jews and Zionism, by all disguised and secret plans. Every word is notable in this. اور آخر پہ وہ لکھتا ہے by disguised and secret plans. پھر وہ لکھتا ہے ہندوز کے ساتھ جڑ جاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ کون نہیں دیکھ رہا اس وقت انڈیا کا اور جو اسرائیل کا آپس میں کولیبریشن ہے. آج جو فاسفورس فلسطینیوں کے اوپر پھینکا جا رہا ہے وہ انڈیا سے ایکسپورٹ ہوا ہے. کون نہیں جانتا؟ خدا کے لیے پاکستانیوں, خدا کے لیے مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ. جب دشمن اکٹھا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے تو تم لوگ اپنے لیے اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دس از ہائی ٹائم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے واپس اکٹھے ہونا ہے. یہی ہماری بقا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. پہنچ چکا. Let's go to the third question, and that would be, what is the biggest problem facing the next generation, and what should we do to solve it today? I said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic. The first is called Iran. The second is called Pakistan. President Obama's speech, and you said, that Pakistan is the new target. However, he's saying that Pakistan and the United States have to have this important partnership. What's going on there then? The goal, once again, is to destroy Pakistan as an energy corridor between Iraq, Iran, other countries in the Middle East that produce oil, and China, because that's where a pipeline could go. The pipeline could start in Iraq, it could go to Iran, it can go up through Pakistan, cross the Himalayas, above Kashmir, go into China. This would be oil going towards China and Chinese economic influence coming into the Middle East and essentially cutting out the Anglo-Americans. And how is that going to happen, the destruction of Pakistan? The idea is to provoke a civil war. In other words, take the existing civil war inside Afghanistan and massively export it. The U.S. would possibly consider a direct attack on Pakistan, but they can't, because Pakistan is too big and it has nuclear weapons. So there's nuclear deterrence. The only way to do it is to take the Pashtun population in Afghanistan and Pakistan, rile them up into an independence movement, do the same thing with the people in Baluchistan, and with that you've carved Afghanistan, you've broken Pakistan into 4 pieces or 3, and you've even started to carve Iran, because those Baluchis are a peripheral group of the Iranians. So परचम हिलाल के हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के. हम लाए हैं